خوش آمدید ناظرین سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ سب پہ رحمت ہو، سب لوگوں کو، امت مسلمہ کو خصوصاً بالخصوص عید مبارک ہو۔ میری دعا ہے آنے والے دن، آنے والے سال زندگی میں آپ کے لیے اچھی اور خوشحالی کا اسباب بنے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، ہر قسم کی پریشانی سے دور فرمائے، محفوظ فرمائے، سب پہ رحم کرے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو ناظرین، ہمارا پچھلا موضوع تھا ڈیٹ، دستاویزات۔ کچھ میں نے اس میں وضاحت کی تھی۔ اب اس کے ڈیٹ کی لوازمات کیا ہیں، ایسینشلز کیا ہوتی ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں لازمی چاہیے، اس کے بارے میں آپ لوگوں تک کچھ مفید معلومات، قانونی معلومات پہنچاؤں گا۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ ریکویسٹ ہے رسپیکٹفلی کہ میرے چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کرتے رہیے گا، تاکہ میں اور تندہی دل جمی سے آپ لوگوں تک قانونی معلومات فراہم کرتا رہوں۔ تو آئیے ناظرین، ڈیڈس یعنی دستاویزات کے لوازمات کیا ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ قانونی دستاویز کے بارے میں چند لوازمات کا تقاضا ہے کہ اگر انہیں پورا نہ کیا جائے تو ایسی تحریر دستاویز کی تعریف میں نہیں آتی۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، دستاویز کا تحریری ہونا ضروری ہے۔ دستاویز زبانی نہیں ہو سکتی۔ نو وربل ڈیٹ۔ تحریر خواہ کاغذ پر ہو یا کسی بھی مادی شے، پتھر، چمڑا پر ہو، خواہ الفاظ بیان کیے گئے ہوں، خواہ نشانات یا عنوانات کے ذریعے مقصد یا منشا ظاہر کیا جائے۔ نمبر 2، دستاویزات یا دستاویز کی نوعیت درج کرنا لازمی ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ ایسی دستاویز کس قسم کی ہے۔ اکثر اوقات دستاویز کی نوعیت دستاویز پر عنوان کی شکل میں درج کر دی جاتی ہے، یعنی دستاویز بے، دستاویز مختار نامہ وغیرہ وغیرہ۔ تو نمبر 3 ہے، تحریر کنندہ کا نام، ولدیت اور مکمل پتہ درج ہونا چاہیے۔ اگر فریق کا نام، پتہ درج کرنا ضروری ہو تو ایسا اندراج ہونا چاہیے۔ نمبر 4، جائیداد سے متعلق دستاویز میں جائیداد کی مکمل تفصیل، وضاحت اور شناخت ضروری ہے، تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام پیدا نہ ہو اور جائیداد زیر دستاویز کا تعین آسانی سے کیا جا سکے۔ نمبر 5، دستاویز پر تحریر کنندہ بعض صورتوں میں فریقین کے دستخط یا نشان انگوٹھا ضروری ہیں۔ جن دستاویز کا رجسٹرڈ کرانا لازمی ہو انہیں رجسٹرڈ کرانا چاہیے، ورنہ دستاویز کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہاں پہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا کہ ہر دستاویز کو ضرور رجسٹرڈ کروائیں، تاکہ کل کو ہمارے لین دین کے معاملات میں، بزنس میں، کاروبار زندگی میں کوئی الجھن پیدا ہو تو وہ رجسٹرڈ ڈیڈ عدالت میں داد رسی کے لیے، انصاف کے لیے ہمارے کام آ سکے۔ نمبر 7، گواہان کی تصدیق اگر ضروری ہو، لازمی ہے۔ میرے خیال میں یہ 2 گواہان ضروری ہونے چاہیے اور لازمی ہونے چاہیے، تاکہ ان کے سامنے کل کو کوئی بات ہوتی ہے، کورٹ میں کوئی شہادت دی جاتی ہے یا شہادت مقصود ہو، تو وہ آ کے اپنی گواہی دے سکیں کہ دس ورک ڈن ان آور پریزنس، یعنی یہ کام، یہ دستاویز ہماری موجودگی میں ہوا ہے، ہم اس کو تصدیق کرتے ہیں، سرٹیفائی کرتے ہیں۔ تو ناظرین، دستاویز کے بارے میں توقع یہ کی جاتی ہے کہ یہ جس معاملہ سے متعلق ہو اس کی مکمل وضاحت کرتی ہو، کمپلیٹلی ایکسپلینڈ، بریفلی، کمپلیٹلی A to Z ایکسپلینیشن از مسٹ،
اور کوئی قانونی شکم باقی نہیں ہوگا۔ اس لیے دستاویز کو انتہائی احتیاط اور مہارت سے تیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آگے میں اس کے کچھ اہم حصے بیان کروں گا۔ دستاویز کے اہم حصے کون کون سے ہیں، یعنی امپورٹنٹ پارٹس آف ڈیڈ۔ ایک دستاویز مختلف حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلا اور ابتدائی حصہ نوعیت یا عنوان دستاویز، ڈسکرپشن آف ڈیڈ، یعنی عنوان آف دستاویز کیا ہے۔ اس میں اس کے امر کی وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ دستاویز کس قسم کی ہے، تاکہ دستاویز کا تعین بآسانی کیا جا سکے، بجائے اس کے کہ تمام دستاویز کے مطالعے کے بعد اس کا تعین کیا جا سکے۔ عام طور پر یہ چند الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں، مثلاً دستاویز اقرار نامہ، دستاویز منسوخی دستاویزات، دستاویز مختار نامہ خاص، دستاویز اقرار نامہ بیع نامہ، دستاویز تبادلہ اراضی۔ نمبر 2، دوسرا دستاویز کا حصہ نام اور تفصیل فریقین ہوتے ہیں، یعنی خریدنے اور بیچنے والے کو دونوں کے نام، ٹرانسفر کرنے والے کے اور ٹرانسفری کے دونوں کے نام، فریقین کا پتہ، کمپلیٹ، ان کے شناختی کارڈز، کاپیز، اندراج، رہائش، علاقہ، شہر، ملک لکھا جاتا ہے۔ یعنی ڈسکرپشن آف پارٹیز کے بارے میں ہوتا ہے۔ تاریخ کا اندراج ضروری ہے کہ کس تاریخ کو یہ لکھی جا رہی ہے، جبکہ نام، ولدیت و پتہ فریقین اس طرح مکمل ہو کہ ان کی شناخت بآسانی ہو سکے۔ ایسے نام ایک دفعہ دستاویز میں لکھ دیے جاتے ہیں اور باقی دستاویز میں انہیں عام فہم قانونی ناموں سے مثلاً مشتری، بائع، فریق اول، مشتری دوم پکارا جاتا ہے۔ نمبر 3، دستاویز کا ایک تیسرا حصہ تشریح جائیداد، یعنی بریفلی اس کو تشریح جائیداد سے متعلق ہوتا ہے، اسے پارسلز کہتے ہیں، جس میں جائیداد کی مکمل اور واضح انداز میں وضاحت اور شناخت ہوتی ہے تاکہ جائیداد کا تعین آسانی سے کیا جا سکے۔ چوتھا حصہ دستاویز کا ایک تمہیدی بیان، ریسائٹلز، جس کو انگلش میں ریسائٹلز کہتے ہیں، یعنی تمہیدی بیان۔ یہ دو طرح سے ہوتا ہے، بیانیہ تمہید، نریٹو ریسائٹلز میں درجہ ذیل امور لازمی ہوتے ہیں۔ جائیداد سے متعلق ماضی کی کیفیت اور حالت لکھی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے کہ ماضی میں اس جائیداد پہ کیا کیا واقعات ہوئے، جائیداد کی منتقلی کا حق کیسے اور کیوں حاصل ہے، قانونی جواز کیا ہے۔ تو ناظرین، میں تھوڑا دوبارہ اس کی وضاحت کروں گا کہ تعارفی تمہید، انٹروڈکٹری ریسائٹلز، اس میں کیا امور ہوتے ہیں۔ دستاویز کی تحریر کیے جانے کا مقصد کیا ہے، وجوہات منتقلی، ریزنز آف ٹرانسفر۔ عام طور پر خرید و فروخت ہی ہوتا ہے، یا اپنے کچھ معاملات امور کو کچھ مخصوص وقت کے لیے دوسرے آدمی کو جو آپ کا ریلائبل ہے، قابل اعتماد ہے، آپ کا ریلیٹیو بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ تمہید کسی بھی دستاویز کا اہم جزو ہوتی ہے۔ تمام دستاویز اور دستاویز کی تمام عبارت کا دار و مدار اسی حصہ پر ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اسے انتہائی احتیاط اور محتاط انداز سے لکھا جائے۔ دستاویز کا ایک حصہ رد و زر بدل بھی ہوتا ہے، یعنی کنسیڈریشن کو جو ہم دستاویز لکھ رہے ہیں یا سیل کر رہے ہیں، اس کے عوض ہمیں کیا مل رہا ہے، بیچنے والے کو کیا مل رہا ہے، کیا فائدہ ہو رہا ہے، کنسیڈریشنز کیا ہیں۔ اس میں زر بدل کے حوالے سے کتنا ہوتا ہے، کتنا مقرر ہوا ہے، زر بدل کتنا ادا ہوا ہے،
کتنا زر بدل بقایا ہے، بقیہ زر بدل کب ادا ہوگا۔ اس کے بعد ایک حصہ ہے حقوق کی منتقلی۔ اب جو سٹیپ بائی سٹیپ بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد آ جائیں آپ منتقلی پہ، وہ بھی دستاویز میں لکھنی ہوتی ہے، یعنی ابینڈن اور اس کی نوعیت سے متعلق ہوتا ہے، جس میں یہ مذکور ہوتا ہے کہ جائیداد کے جملہ حقوق قطعی طور پر مشتری کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین قبضہ وغیرہ بھی منتقل کر دیا ہے، یہ بھی لکھنا ہوتا ہے، نیز یہ کہ جائیداد مذکورہ سے بائع کا یا اس کے وارثان کا کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہوگا مستقبل میں، اور نہ ہی وہ اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ اور آخر میں دستاویز کا جو حصہ ہے وہ تصدیقی ہوتا ہے، یعنی ٹیسٹیمونیم۔ اس میں دستاویز آج فلاں تاریخ کو تحریر کی گئی یہ لکھا جاتا ہے، تحریر کنندہ بعض صورتوں فریقین کے دستخط ہوتے ہیں، گواہان کی وٹنس کی گواہان کی تصدیق اور دستخط ہوتے ہیں۔ فریقین یا گواہان اگر ان پڑھ ہوں تو دستخط کی جگہ پہ اپنے نشانات انگوٹھا ثبت کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہوا ہمارا ڈیڈ کا باب مکمل، چیپٹر مکمل ہوا۔ اس میں میں نے ڈیڈز کیا ہوتی ہے، یعنی دستاویز کس کو کہتے ہیں، اس کے لوازمات کیا ہیں، اس میں مدرجات کیا ہیں، اس کے کون کون سا حصہ کیا بیان کرتا ہے، یہ بہت عام ٹاپک ہے، اس کو ذہن نشین کیجیے گا، بار بار سنیے گا، تاکہ کل کو آپ کے لین دین کے معاشرے میں کسی بھی قسم کا بگاڑ پیدا نہ ہو سکے۔ اجازت چاہوں گا دوبارہ اسی ریکویسٹ کے ساتھ کہ میرا چینل پلیز لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، مجھے اپنی مفید آراء سے، کومنٹ سے آگاہ کرتی رہیے گا، تاکہ میں ان کا پراپر رپلائی جواب آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، اللہ حافظ۔